آج ہم فائنانس کی دنیا کے ایک بہت ہی دلچسپ تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا طریقہ جو قرض سے زیادہ شراکت داری جیسا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں متناقص مشارکہ کی۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کو گھر یا گاڑی خریدنی ہے اور بینک یا کوئی مالیاتی ادارہ آپ کو صرف قرض دینے والا نہیں بلکہ اس منصوبے میں آپ کا ایک پارٹنر بن جائے۔ یہی وہ بنیادی سوچ ہے جسے ہم آج تفصیل سے جانیں گے۔ اور یہیں سے اسلامی فائنانس کا ایک بہت اہم اصول سامنے آتا ہے، جسے کہتے ہیں مشارکہ۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے شراکت داری، جہاں سود پر مبنی لین دین کی جگہ مل کر کام کرنے اور نفع نقصان میں شریک ہونے پر زور دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس ماڈل میں سیدھی سی بات ہے، اگر کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے تو سب مل کے خوشی مناتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے تو اس کا بوجھ بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ یہ روایتی قرضوں سے بالکل الگ ہے، جہاں قرض دینے والے کا منافع تو پکا ہوتا ہے، بھلے قرض لینے والے کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اچھا، تو مشارکہ تو سمجھ آ گیا۔ اب اس میں ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے، اور وہ ہے متناقص مشارکہ۔ یہ مشارکہ کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات ہے جو اسے منفرد بناتی ہے۔ اس کا نام ہی دیکھیں نا، متناقص یعنی کم ہونے والی۔ یہ ایک ایسی پارٹنرشپ ہے جو ایک طرح سے ختم ہونے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے ایک پارٹنر اپنا حصہ خریدتا جاتا ہے، دوسرے کا حصہ کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پہلا پارٹنر اس چیز کا مکمل مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اس کے 3 سیدھے سادے مراحل ہیں۔ پہلا، دونوں پارٹنر مل کر کوئی چیز یعنی کوئی اثاثہ خریدتے ہیں۔ دوسرا، ایک پارٹنر اسے استعمال کرتا ہے اور جو بھی منافع یا کرایہ بنتا ہے وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اور تیسرا، استعمال کرنے والا پارٹنر آہستہ آہستہ دوسرے پارٹنر کا حصہ خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ چلیں اب اس کو ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے۔ فرض کریں کہ کوئی صاحب ہیں جو ٹیکسی خرید کر اپنا روزگار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان صاحب کے پاس صرف 20% رقم ہے، تو وہ ایک سرمایہ کار کے پاس جاتے ہیں جو باقی 80% رقم فراہم کر کے ان کے ساتھ شراکت داری کر لیتا ہے۔ تو اب وہ دونوں اس ٹیکسی کے مشترکہ مالک ہیں۔ تو اب جو روز کی کمائی ہوگی وہ کیسے بٹے گی؟ ظاہر ہے ملکیت کے حساب سے۔ چونکہ سرمایہ کار کا حصہ 80% ہے تو اسے منافع کا بڑا حصہ یعنی 800 روپے ملیں گے، اور ٹیکسی چلانے والے صاحب کو ان کے 20% حصے کے مطابق 200 روپے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آتا ہے اصل دلچسپ حصہ۔ وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ آہستہ آہستہ قسطوں میں سرمایہ کار کا حصہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پہلی قسط دیتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ان کی اپنی ملکیت بڑھ کر 30% ہو گئی اور سرمایہ کار کا حصہ گھٹ کر 70% رہ گیا۔ اور ملکیت بڑھنے کا سیدھا سیدھا اثر ان کی جیب پر پڑتا ہے۔ اب چونکہ ان کی ملکیت 30% ہو گئی ہے تو روزانہ کے منافع میں ان کا حصہ بھی بڑھ کر 300 روپے ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک وہ پوری ٹیکسی کے مالک نہیں بن جاتے۔ اچھا، یہ تو تھی ایک اثاثے یعنی ٹیکسی کی مثال، لیکن اگر یہی شراکت داری کسی چلتے ہوئے کاروبار میں ہو، جیسے کوئی دکان یا کمپنی، تو یہاں ایک بہت ہی اہم اصول سامنے آتا ہے، خاص طور پر قیمت طے کرنے کے معاملے میں۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اثاثہ جیسے کہ ٹیکسی، اس میں حصہ خریدنے اور ایک چلتے ہوئے تجارتی کاروبار میں حصہ خریدنے کے قانون میں فرق ہے۔ ٹیکسی والے معاملے میں آپ شروع میں ہی طے کر سکتے ہیں کہ ہر حصہ کتنے کا بکے گا، لیکن کاروبار کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی وجہ بہت اہم ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کاروبار کا حصہ بیچتے وقت قیمت پہلے سے طے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے سرمایہ کار کی لگائی ہوئی رقم کے ڈوبنے کے خطرے کو ختم کر دیا، یعنی آپ نے اس کے سرمایے کی گارنٹی دے دی۔ اور یہ چیز مشارکہ کی روح کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ مشارکہ تو نفع اور نقصان دونوں میں شراکت کا نام ہے۔ قیمت اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہی طے ہونی چاہیے۔ تو یہ ماڈل صرف ٹیکسی یا چھوٹے کاروبار تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے جو بڑے بڑے منصوبوں تک جاتا ہے۔ چاہے آپ کو گھر کے لیے فائنانسنگ چاہیے ہو، گاڑی لینی ہو، یا پھر کوئی بڑی فیکٹری یا پلانٹ لگانا ہو، یہ شراکت داری کا ماڈل ہر جگہ کام آ سکتا ہے۔ بنیادی اصول وہی رہتا ہے،
مشترکہ ملکیت سے سفر شروع کریں اور بتدریج مکمل ملکیت تک پہنچ جائیں۔ تو ان تمام مثالوں کے بعد اس پورے تصور کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ بات صرف پیسے کے لین دین کی نہیں ہے، بات ہے سوچ کی تبدیلی کی۔ یہ ماڈل ہمیں قرضدار اور قرض خواہ کے رشتے سے نکال کر شراکت دار بناتا ہے، ایک ایسا رشتہ جو مشترکہ خطرے اور مشترکہ کامیابی پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ قرضدار ہونے کی بجائے ایک اثاثے کا حصہ دار بننے کا سفر ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ہماری مالی معاہدے قرض کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایسی شراکت داری کی بنیاد پر ہوں تو ہماری معیشت اور ہمارے معاشرے پر اس کا کتنا مثبت اثر پڑ سکتا ہے؟